اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو عید کی مبارکباد۔ آج ہم عید کے دوسرے دن بھی چھٹی ہوئی، آج اس کے بعد ہم یہاں ہیں 23 مارچ 2026۔ چلیے 12واں رکوع شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ ہم کو شیطان مردود کے شر سے، اس کے بہکاوے سے محفوظ رکھنا۔ تیرے نام سے شروع کرتے ہیں۔ ان سے کہو جو جبرائیل سے دشمنی رکھتا ہے، اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے حکم سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے اے نبی، جو پہلے آئی ہوئی تمام کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبرائیل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو ان سے کہہ دو جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی یہ یہود و نصارہ کی، خاص طور پہ یہودیوں کی، اس وقت کے یہودیوں کی، ہمیشہ یہودی کا مطلب آج کے یہودی نہیں ہوتے۔ جیسا اس وقت کے مسلمان آج وہ مسلمان نہیں رہے، تو اس وقت کے یہودی بھی آج کے یہودی نہیں رہے، اس وقت کے عیسائی بھی آج عیسائی۔ اللہ کے پاس دو ہی کیٹیگری ہے، یا تو فرما بردار ہے یا نافرمان ہے۔ اس کے جو بیچ کے لٹکتے ہوئے ہیں، یہ یا تو منافق ہے یا مشرک ہے۔ چلیے، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو صاف صاف حق کا اظہار کرتی تھی ہے، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں، اندر سے بدکار ہیں۔ آپ آج بھی کوئی قرآن کی آیت پیش کیجئے، آگ لگ جاتی تن بدن میں، نئے ہمارے بڑے کرتے رہے، اتنے علماء آج تک کوئی نہیں بولے، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ قرآن ہے، زندہ ہے، آسان ہے، عربی زبان میں ہے، دنیا کی سب سے پہلی زبان ہے۔ جاؤ جا کے دیکھ لو، مجھ پہ کیوں ناراض ہوتے ہو بھائی؟ میں نے تو صرف آپ کو کھول کے بتا دیا، یہ آیت قرآن میں موجود ہے، اس کا جو مطلب نکالنا ہے نکال کے دیکھو، اگر ہمت ہے تو پھر اللہ کے سامنے یہ التجا کرو کہ اللہ اس معاملے میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں تیرا غلام ہوں، تیری جو مرضی ہے وہ مجھے سمجھا دے۔ اتنی ہمت تو ہے نہیں ہم لوگوں۔ خیر، جو فاسق ہیں اندر سے، ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین ظالمین۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یا کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، بنی اسرائیل نے، تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور بالائے طاق رکھ دیا۔ آج اگر آپ غور سے دیکھیں اس زمانے کے یہود و نصارہ، تو آج مسلمانوں میں وہ تمام صفات موجود ہیں جو اس وقت یہود و نصارہ میں تھے، الا ماشاء اللہ۔ یعنی اللہ کے حکم کو بالائے طاق رکھ دیا، تابدان میں رکھ دیے، آج ویسے ہی ہے، اور پھر اللہ سے بول رہے ہیں اللہ ہدایت دے۔ 1450 سال پہلے ہدایت آ چکی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے سامنے سرنڈر ہونا ہے۔ بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، جسٹ بولتے ہیں۔ آپ کو ملیں گے ایسے لوگ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق کو تائید کرتا ہوا آیا، آج بھی جو رسالت لے کے پہنچے گا، اللہ کے رسول کی کتاب جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے۔ کیا بات ہے! آج یہ اہل کتاب وہی مسلمان ہیں۔ انہوں نے تو کتاب کو چھوڑے ہوئے زمانہ ہو گیا، یا ہو سکتا انہوں نے کتاب سے پتہ نہیں اور کیا کیا ٹیکنالوجی نکال لی، اپنی عقل استعمال کی، آج دنیا کو فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج انہی کے بنائے ہوئے موبائل پہ ہم قرآن بھی سیو کر رہے ہیں، ویڈیو بھی بنا رہے ہیں۔ گویا کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا علیہ السلام۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔
وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتے ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس علم کی تعلیم دیتے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہونا، یعنی جادو کرنا کفر ہے، بلکہ جادو کا علاج کرنا بھی کفر ہے۔ اس کو میں سمجھاؤں گا بعد میں۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اللہ کے پرمیشن کے بغیر، اذن الہی کے بغیر وہ اس کے ذریعے سے کسی کو بھی ضرر پہنچاتے۔ یہ اس کی چابی ہے، یعنی اللہ نے چاہا، کسی نے اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہا تو اللہ کی پرمیشن ملی اس کو۔ جیسے ایک مچھر آپ کو کاٹتا ہے، جب تک اللہ اس کو پرمیشن نہ دے وہ کاٹے گا نہیں۔ جیسے گریوٹی ہے، آپ کوئی چیز چھوڑیں گے نیچے گرے گی، لیکن وہ اللہ پرمیشن دے گا تو گرے گی، ورنہ وہ ہوا میں رک جائے گی۔ پھر بھی یہ لوگ وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں وہ ڈال دے۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں تھی بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ وہ اس چیز کا خریدار جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ہے اس کا جواب کہ اگر آپ نے جادو کا علاج کرنے کے لیے قرآن کی آیات کا اگر غلط استعمال کیا، قرآن آپ کو جادو نکالنے کے لیے نہیں آیا، اس میں ایک دعا سکھائی گئی، آپ چاہو تو اس طریقے سے کرو یا سیدھے الفاظ میں بولو، تیلگو میں بولو، اردو میں بولو، انگلش میں بولو، یا اللہ مجھے یہ شر سے محفوظ رکھ، حسد کرنے والے کے حسد سے محفوظ رکھ، اور ابلیس کے شر سے اعوذ باللہ من الشیطان بول دیے تو بات ختم ہو گئی۔ کیوں اتنا لمبا چوڑا قصہ بنا رہے ہیں اس کو؟ یعنی ایک ابلیس کا پاور کوئی جاہل کافر استعمال کر کے آپ کو تنگ کرتا ہے، اور آپ اس کے بدلے میں لمبے چوڑے دعائیں پڑھ کے پھونک رہے ہیں، پانی پہ دم کر رہے ہیں اور تعویذیں بنا رہے ہیں اور کالے ناڑے ڈال رہے ہیں، تو بڑی شرم کی اور لعنت کی بات ہے یہ۔ یعنی آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ کو اتنا محتاج اور بے بس بنا دیا آپ نے کہ میں فلاں فلاں سورہ، فلاں فلاں آیت، فلاں فلاں مریض کو پڑھ کے پھونکوں گا تو شفا ہوئے۔ بھائی آپ کافر ہو چکے ہیں، آپ نکل چکے ہیں باہر، آپ کو بالکل احساس نہیں ہے۔ اللہ کو آپ نے محتاج بنا دیا ہے غیر شعوری طور پہ، اللہ کو آپ نے بے بس مجبور بنا دیا ہے، میں تیرے ہاتھ پیر باندھ دیا ہوں، اب میں یہ پڑھوں گا تو تیرا کام ہے شفا دینا، تو اتنی طاقت ہے تو خود ہی دے دو نا بھائی شفا۔ اللہ اکبر، بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ، وہ جادو کرنے والے سے بڑا منکر ہے یہ۔ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کتنی ہی بڑی متاع تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ وہ متاع کیا ہے؟ یا تو پیسوں کے لیے جادو کرتے ہیں یا اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے۔ جو لوگ علاج کرتے ہیں وہ بھی پیسوں کے لیے کرتے ہیں، یا نہیں تو پھر اپنی شہرت کے لیے کرتے ہیں، اپنا عقیدہ دوسروں میں گزرنے کے لیے کرتے ہیں۔ وہ پتہ نہیں رقیہ شرعیہ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ سب جھوٹی باتیں، سب بکواس۔ اللہ آپ کی شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ سیدھے انداز میں بولیے یا اللہ یہ سب تکلیفوں میں اگر آپ کی آزمائش ہے تو السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا، مجھے اس میں استقامت دیجیے، صبر عطا کیجیے۔ اور اگر یہ کسی کی طرف سے ہو رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کی پرمیشن کے بغیر تو ہو نہیں سکتا، لہٰذا مجھ پہ رحم کیجیے۔ اگر آزما رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ کاش انہیں معلوم ہوتا اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں اس کا بدلہ ملتا، وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ لو کانوا یعلمون۔ چلیے یہاں ہم 12واں رکوع مکمل ہوا، انشاءاللہ ہم 13واں رکوع پھر پڑھیں گے کل۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس کے لیے ہمیں شرح صدر عطا کرے۔ اگر کوئی غلطی ہم سے ہوئی ہے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کرے۔ اگر کوئی بات غلط ڈائریکشن میں، غلط میسیج جا رہا ہے تو اللہ اپنی طاقت، اپنی قدرت سے اس کو صحیح کر کے دماغ میں ڈال دے اور میرے دل تک پہنچے، دل سے بلڈ میں شامل ہو، پھر ہاتھوں پیروں سے عمل ہو، زبان سے عمل ہو، دعوت ہو۔ باقی اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔